کہاں سے ہمارے بچے دین سے لگاؤ رکھیں گے، دین کی شغف اپنے اندر میں پیدا کریں گے؟ کہاں سے؟ دین کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ جب بچے کی جو گود ہے، جو مدرسہ ہے سب سے پہلا، اسی کے پاس علم نہیں ہے، دین کی محبت نہیں ہے، تو کہاں سے پیدا ہوگی اس اولاد کے اندر؟ تمہاری زندگی درہم و دینار کے اندر میں ایسی پھنس گئی کہ تم نے آخرت کی جو ابدی زندگی ہے اس کو تم نے سرے سے فراموش کر دیا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، مردان شیخ، خواتین، تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس کائنات میں بھیجا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہستی اقدس و مقدس پر، جن کا نام نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر خطاب کرنا ہے اس کا عنوان ہے کہ آج کے اس دور میں مسلمانوں کی ذلت کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جس مسلمان کو، جس مومن کو اپنی مقدس کتاب میں خیر امہ کہا ہے، کنتم خیر امہ، جس مسلمان کو اللہ نے اس دنیا میں خیر امت کے لقب سے نوازا، آج وہ مسلمان اس دنیا میں ذلیل کیوں؟ اس کی رسوائی کیوں؟ ہر جگہ ندامت و شرمندگی کیوں؟ یہ ایک سوال ہے۔ جس مسلمان کو اللہ نے دنیا میں عزت سے نوازا، جس کا رعب دشمنوں کے دلوں کے اندر میں بیٹھایا، آج وہ مسلمان تاش کے پتوں کی طرح بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے، آپ کہیے، آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سے، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ہے جو بادشاہت عطا کرتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو ہی ہے جو لوگوں سے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ تو بادشاہت عطا کرنا اور بادشاہت کے منصب سے دستبردار کر دینا، چھین لینا،
یہ اللہ کے قوت میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اب دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو ہی کسی کو بادشاہت عطا کرتا ہے اور تو ہی بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ پھر اللہ نے فرمایا اے میرے نبی دعا کریں کہ تو ہی ہے جو لوگوں کو عزت سے نوازتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، عزت کی بلندیوں پر بیٹھا دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، دنیا کی تمام بھلائیاں اللہ رب العالمین تیرے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو عزت سے نوازنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت سے دوچار کر دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ایک وقت ایسا تھا کہ تمہیں عزت سے نوازا، تمام دنیا میں ایک مقام عطا فرمایا، دشمنوں کے قلوب میں تمہارا رعب بیٹھایا، لیکن آج دنیا کی نظر میں تم سب سے مبغوض ہو گئے، سب سے ذلیل ہو گئے، دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی بقا نہیں ہے، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہی تمہیں ذلیل کیا، اس لیے کہ اللہ فرمایا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ لیکن ذلیل کیوں کیا؟ ذلیل کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں فرمایا من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، تو عزت کہاں تلاش کرو گے؟ اللہ کے پاس۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے ان دونوں آیت کریمہ کے تناظر میں کہ ہم نے جب سے اللہ سے دوری اختیار کی، اللہ نے ذلت، پسپائی، رسوائی تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ جب تک ہم اللہ سے قریب تھے اللہ نے ہمارے لیے عزت، سرفرازی، بلندی ہمارے مقدر میں لکھی تھی۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کی مسجد خالی ہو گئی، بازار بھر گیا، تو ذلیل تو یقینی، ذلت یقینی ہے۔ اگر آپ تلاش کریں کہ آخر مسلمانوں کے اوپر میں آج کے اس دور میں ذلت و رسوائی کیوں، تو بہت سارے اسباب آپ کو ملیں گے، بہت ساری وجوہات آپ کو نظر آئے گی۔ چند وجوہات ہم آج کے اس خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے، چند وجوہات، تمام کو یکجا کیا نہیں جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ دنیا سے محبت اور آخرت سے غفلت، یہ سب سے پہلی وجہ۔ آج مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگ گیا ہے، اور آخرت جو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا آج مسلمانوں کے شیڈول میں ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کا سونا تو بھی بزنس کے تعلق سے، جاگنا تو بھی بزنس کے تعلق سے، گفتگو تو بھی بزنس کے تعلق سے، تمام جگہوں پر صرف کمانے کی غرض و غایت لگی ہوئی ہے۔ پیسہ کہاں سے کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے، کیسے اپنے گھر والوں کی تمام ضروریات کی تکمیل کرنی ہے، لیکن ان تمام شیڈول میں آخرت نظر نہیں آتی۔ ایک لمحے کے لیے بھی انسان آخرت کو یاد نہیں کرتا۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں اس کا نقشہ کھینچا
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، جان لو دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے. انما الحیات الدنیا لعب، اللہ تمہیں متنبہ کر رہا ہے، جگہ بہ جگہ تمہیں یاد دلا رہا ہے. اللہ تمہیں بتلا رہا ہے کہ جس دنیا کی رنگینیوں میں تم پھنس کر کے آخرت کو فراموش کر دیے ہو، پڑھو قرآن، تمہیں یاد آئے گا کہ نہیں یہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے کھیل کہا ہے، تو اس کھیل میں ہمیں پڑھ کر کے آخرت کی اور ابدی زندگی کو فراموش نہیں کرنا ہے. اللہ فرمایا جان لو انما الحیات الدنیا لعب، دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، ولہو ایک تماشا ہے، وزینۃ ایک زینت کا سامان ہے، وتفاخر بینکم تم ایک دوسرے کے درمیان فخر کرتے ہو، وتکاثر فی الاموال والاولاد تمہاری خواہش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری مال تمہاری اولاد میں کثرت عطا فرمائے، بہتات عطا فرماتے ہیں. 5 چیزیں گنوائی اللہ رب العالمین نے. مفسرین کرام نے اس کو بہترین تمثیل دی ہے کہ انسان کی زندگی ان 5 پیمانوں میں گھری ہوئی ہے. انسان کی زندگی کے کتنے مراحل ہیں؟ 5. ان تمام مرحلہ کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سمو دیا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. انسان کی زندگی کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ بچپن سے. 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ماں باپ کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اسے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کو صرف ایک ہی مطلب ہے، کھانا ہے اور کھیلنا ہے. اللہ نے تمہارے بچپنا کو لعب سے تشبیہ دی. پھر جب بچہ 15 سال 16 سال کا ہوتا ہے تب کھیل نہیں، اب انہیں تماشا چاہیے. اب انہیں تماشا چاہیے، ان کی خواہشات اب بڑھ گئی ہے. اب کھیلنا ختم ہوا، اب موبائل آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، ٹی وی آ گئی. اب انسان کا وہ جو بچہ ہے 14 سال 15 سال کی عمر کے اندر میں اب تماشا بینی میں لگا. تیسرا اسٹیپ وزینہ، جب بچہ 20 سال 22 سال 25 سال کا ہوتا ہے اب وہ زینت کرتا ہے. بال ایسے کٹوانے ہیں، کپڑا ایسا پہننا ہے، جوتا جیسا پہننا ہے، چشمہ ایسا لینا ہے، ایئر فون ایسا استعمال کرنا ہے، موبائل بڑھیا سے بڑھیا لینا ہے. کیا ہے یہ؟ زینت. آپ مشاہدہ کرتے ہیں یہ روزمرہ کی زندگی یہی. وتفاخر بینکم، اور جب بچے کی عمر ہو جاتی ہے 30 سال 35 سال تب اس کی زندگی کے اندر میں شادی ہو جاتی ہے. اب اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا، اور اس میدان میں جتنے بھی راستے ہوں ان تمام کو عبور کرنا ہے، چاہے وہ حرام کے ہو حلال کے ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے. پیسہ کما کر کے ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے. ہم تم سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں، ہمارا گھر تم سے بہتر ہے، ہماری گاڑیاں تم سے بہتر ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جب انسان بڑھاپے کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ نے مال بھی دے رکھا ہے، اولاد بھی دے رکھی ہے، اور اسی کثرت میں انسان کیا کرتا ہے؟ لگا ہوا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ نے مثال دی کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. انسان کی جوانی کی مثال اللہ رب العالمین نے کیسے دی کہ ایک کسان جب کھیتی کو بوتا ہے تو وہ پودا ہرا بھرا ہوتا ہے، لہلہاتا ہوا کھیت میں. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، وہ پودا کیا ہوتا ہے؟ ایک دم نوجوان ہوتا ہے، لہلہاتا ہے ایک دم کھیتوں کے اندر میں، بڑا خوشنما منظر ہوتا ہے. انسان کی جوانی کو اللہ رب العالمین نے وہ پودے سے تشبیہ دی. ثم یہیج فتراہ مصفرا، اب کچھ دن کے بعد وہ پودا کیا ہو جاتا ہے؟ پک جاتا ہے، اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے. یہ ہے انسان کا بڑھاپا. انسان کہاں ڈھل گیا؟
بڑھاپے کے اندر چلا گیا. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پک گیا ہے انسان. اور جب کھیت کے اندر میں پھل پک جاتا ہے ثم یکون حطاما، پھر کسان آتا ہے اور اسے کاٹ دیتا ہے. پھر جب انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو ملک الموت آتا ہے اور تمہاری زندگی لے کر کے چلا جاتا ہے. کیا تشبیہ ہے! تمہاری زندگی درہم و دینار کے اندر میں ایسی پھنس گئی کہ تم نے آخرت کی جو ابدی زندگی ہے اس کو تم نے سرے سے فراموش کر دیا، جبکہ اس زندگی کی آرائشوں میں تم اتنے لگے رہے کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. یہ جو رنگینیاں ہیں یہ کچھ دنوں کے لیے، ہم کیوں اس میں پھنسے ہوئے ہیں؟ لیکن یہ سب یاد اس وقت آئے گا جب ہم آخرت کی یاد کریں گے، موت کو یاد کرتے رہیں گے، تب ہم سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے. آج ہم نے مشاہدہ کیا ہمارے ببلو بھائی، کیا عمر تھی ان کی، کتنی بیماری تھی ان کی، نہیں، ہنستا کھیلتا ہوا انسان چند منٹ کے اندر میں اس دنیا سے کوچ کر گیا، اس دار فانی کو الوداع کہہ دیا. اگر وہ موت بھی ہماری زندگی کے اندر میں تبدیلی نہیں لا پائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو سرے سے ختم کر دیا. آخرت کا یقین ہمارے پاس نہیں ہے. پچھلے جمعہ وہ آدمی آج میرے ساتھ تھا، اس جمعہ میں آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے. سوچا کبھی آپ نے؟ چند منٹ کے اندر میں اللہ رب العالمین نے اسے اوپر بلا لیا. یہ ہے دنیا کی حقیقت. تمہاری زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیوں اس میں پھنس کر کے آخرت پر بات کر رہے ہو؟ جب دین سے دوری ہوگی تو انسان اس طریقے کے اقدام میں، اس طریقے کی رنگینیوں میں پھنس جائے گا. تو دنیا کی محبت اس طریقے سے ہمارے قلب کے اندر میں راسخ ہو گئی کہ ہم نے آخرت کی محبت کو اپنے گلے سے نکال دیا. تو آج کے اس دور میں تمہاری ذلت کیوں نہ ہو، تمہاری رسوائی کیوں نہ ہو؟ آج کے اس معاشرے کا ایک نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بڑے غور سے سنیے گا، یوشک الامم ان تداعى علیکم ان تداعى الاکلۃ الی قصعتها. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ دسترخوان پر لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. اس حدیث کے آئینے میں دیکھیں آپ، ایک دسترخوان پر 4 آدمی بیٹھ کر کے کھا رہا ہے تو 4 آدمی انتظار میں ہیں کہ کب یہ کھا کر کے اٹھے گا تاکہ ہم اس دسترخوان پر بیٹھ کر کے اپنی پیٹ کی جو بھوک ہے اس کو مٹا سکے. آج دنیا کی تمام اقوام تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایک مار کر کے ہٹتی ہے تو دوسری آ کر کے تمہارے پیچھے لگ جاتی ہے، وہ وہاں سے ہٹتی ہے تو تیسری آ کر کے لگ جاتی ہے. کتنا بہترین نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا. دسترخوان پر کھانے کی حیثیت ایسی ہوگی. آج آپ دیکھو کچھ دن قبل فلسطین پر اسرائیلیوں نے کتنا زبردست حملہ کیا، کتنا زبردست، اس کی پوری معیشت تباہ کر دی، پوری انسانیت کو تباہ کر دیا. اور اس نے صرف ایک پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ ہم سے غلط فہمی ہوگی جس کی بنیاد پر ہم نے اس پر حملہ کیا تھا. کیا حیثیت رہ گئی؟ اس دنیا کے اندر میں جانوروں کے حقوق کے لیے تنظیمیں قائم ہیں، لیکن تمہارے حقوق کو بلند کرنے کے لیے کوئی تنظیم قائم نہیں ہے. کبھی سوچا ہے؟ کتے، بلی، گائے، اس کی تنظیم ہے، اس کی حفاظت کا قانون بنا ہوا ہے. تمہارے حقوق کو بلند کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس وقت صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے نبی اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں،
اس وقت تمہاری تعداد بہت ہی کثیر ہوگی۔ آج دنیا میں تمہاری تعداد کیا ہے؟ اربوں نہیں، 1.5 ارب کے قریب ہے۔ 50 سے زیادہ ممالک ہیں تمہارے اپنے۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو دیکھو اور آج کی اس دنیا کا مشاہدہ کرو۔ آج مسلمان دنیا میں کثیر تعداد میں ہیں، لیکن نبی نے فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے کہ سمندر کے بہاؤ میں وہ جو جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے پانی کا بہاؤ دیکھا؟ کاغذی جا کر کے دیکھیں۔ جب پانی تیز رفتار سے بہتا ہے تو اس کے اوپر میں جھاگ ہوتے ہیں، بلبلے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ تمہاری حیثیت بالکل اس پانی کے جھاگ کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ رب العالمین تمہارے یہاں ایک بیماری پیدا کرے گا، تمہارے یہاں ایک بیماری پیدا ہوگی اور اسی بیماری میں تم اپنے آپ کو لگائے رکھو گے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہن کی بیماری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہوگی۔ آج آپ دیکھیں ہمارے آپ کے قلب کے اندر میں دنیا کی محبت ایک دم راسخ ہو چکی ہے اور موت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی تمام تدبیریں اختیار کر رہے ہیں۔ یہ ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ پہلا، صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے کچھ دن قبل بیان فرمایا تھا۔ جب وہ شہر ابواللہ پر حملہ کیے فوج لے کر کے مسلمانوں کی، تو اس وقت ہرمز نے اپنے آپ کو ایک تہخانے میں بند کر لیا تھا، قلعے میں بند کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے تقریباً 1 مہینہ تک محاصرہ کیا تھا۔ اس وقت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کو خط لکھا تھا، جو اس کا گورنر تھا، تم 1 مہینہ نہیں جتنے دن بھی مقید رہو، یہ جماعت جو میں تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں یہ جماعت ایسی ہے جو موت سے محبت کرتی ہے اور تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ ایسے ہی پروان نہیں دیا اللہ رب العالمین نے صحابہ کی جماعتوں کو، انہوں نے دنیا کو کوئی ترجیح نہیں دی آخرت کے مقابلے میں۔ کیا فرمایا خالد ابن ولید نے؟ ایسی فوج لے کر کے آیا ہوں جو موت سے محبت کرتی ہے۔ اب جب ہمارے پاس موت ہو، موت سے محبت کرے، پھر ہمارے سامنے کون آ کر کے جو تلوار کھینچ کر کے تیار ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بلندی چاہتے ہو، آخرت کی یاد دہانی کرو، موت کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تمہاری وہ منزل جو کھو گئی ہے اسے پھر سے بحال کرے گا۔ اس لیے کہ عزت بھی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے سب سے پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، دین سے دوری، دین سے دوری ہو چکی ہے۔ آج ہمارے پاس دین کے لیے وقت نکالنے کے لیے سارے بہانے موجود ہوتے ہیں۔ ہم معاشیات میں مصروف ہیں، ہم معیشت میں مصروف ہیں، ہم تجارت میں مصروف ہیں، ہم دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ آج ہمارے بچے دین کا کوئی علم نہیں رکھتے، اور خصوصی طور پر ہماری ماں، ہماری بہنیں اسلام کے ان تمام معاملات سے ناواقفیت رکھتی ہے جو زندگی گزارنے کے لیے سب سے ضروری ہے۔ ہماری خواتین کو نہ نکاح کے مسائل معلوم، نہ طلاق کے مسائل معلوم، نہ خلا کے مسائل معلوم، نہ تجارت کے مسائل معلوم، نہ اولاد کی تربیت کے مسائل معلوم، نہ خاندان کے حقوق کے مسائل معلوم، کوئی مسائل معلوم نہیں ہے۔ اور تقریباً ہم مرد اسی میں شامل ہیں۔ آج ہمارے یہاں کچھ دن قبل جب یہاں میں موجود تھا، عورتوں کے لیے درس و تدریس کا اہتمام تھا، کم سے کم ہفتے میں 1 دن سرے سے فقدان ہو گیا، سرے سے فقدان ہو گیا۔
ہم نے کیا انتظام کیا، کیا نظم بنایا ہم نے اپنی عورتوں کو تعلیم و تربیت سے صحیح طور پر آراستہ کرنے کا، کیا نظام بنایا؟ اور ایک نظام جو بنا ہوا تھا اس کو بھی بگاڑ دیا۔ جو عصر کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کسی ایک موضوع پر عورتوں کو خطاب کیا جاتا تھا خاص، ختم ہو گیا۔ کہاں سے ہمارے بچے دین سے لگاؤ رکھیں گے، دین کی شغف اپنے اندر میں پیدا کریں گے؟ کہاں سے؟ دین کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ جب بچے کی جو گود ہے، جو مدرسہ ہے سب سے پہلا، اسی کے پاس علم نہیں ہے، دین کی محبت نہیں ہے، تو کہاں سے پیدا ہوگی وہ اس اولاد کے اندر؟ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں آپ، اسے پتا ہے کون سی فلم کب آ رہی ہے، کس تاریخ میں آئے گی، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ نبی کی سیرت کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، ہجرت کی تاریخ کا آغاز کب سے ہوا، عیسوی تاریخ کیا ہوتی ہے، نہیں معلوم۔ یہ میں اپنے تجربے سے بتلا رہا ہوں، لیکن دنیا کے تمام مسائل معلوم۔ اس کے لیے ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ پکڑ ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے ذمے قائدانہ ہتھیار لے کر کے کھڑے ہیں، امت کے رہنما بن کر کے اگر کھڑے ہیں تو پوچھ تاچھ ہوگی آپ سے۔ دین سے دوری یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے درمیان رکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کے گورنر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا، اور آپ نے اس خط میں کیا لکھا معلوم ہے؟ کیا دور اندیشی تھی۔ آپ نے اس خط میں لکھا تھا، اے ابو عبیدہ بن جراح، کننا اذل قوم، ہماری جو حیثیت تھی، ہمارا جو شمار تھا، دنیا کی تمام قوموں میں سب سے ذلیل قوم مانی جاتی تھی عرب کی۔ کیا حیثیت تھی عرب کی؟ کننا اذل قوم، لیکن فاعزنا اللہ بہذا الدین، تو اللہ رب العالمین نے اس دین، اس اسلام کی بنیاد پر ہمیں عزت سے نوازا تھا۔ دین اسلام کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا تھا۔ وَمَهْمَا نَطْلُبُ فِي غَيْرِهِ، نطلب فی غیرہ، اگر ہم اس دین سے ہٹ کر کے دنیا کے کسی مقام پر جا کر کے اگر عزت تلاشنا چاہیں گے، اذلنا اللہ منہا، اللہ رب العالمین وہاں تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تم عزت دنیا میں تلاشنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں بہذا الدین، اس دین اسلام کی بنیاد پر، ابو عبیدہ بن جراح کو فرما رہے ہیں اس اسلام کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اس اسلام کو ہم زندگی کے کسی مرحلے میں نہیں چھوڑ سکتے، اس کے دامن سے ہمیشہ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہماری کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرے گا۔ نہیں تو آج بھی ذلیل ہو، کل بھی ذلیل رہو گے۔ چونکہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اگر اس دین کے علاوہ کہیں اور عزت تلاشنے جاؤ گے، اذلنا اللہ منہ، اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل کر دے گا۔ ایک اور حدیث دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ، ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب تم اپنے تجارت میں کیا کرو گے؟ فراڈ کرو گے۔ آج آپ دیکھیں کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا لگ رہا ہے نبی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اذا تبایعتم بالعینہ، ایک ایسا وقت آئے گا جب تم تجارت کے اندر میں فراڈ کرو گے۔ آج تم سے کوئی تجارت کرنا نہیں چاہتا۔ کون ہو؟ مسلمان ہو؟ نہیں، تم بہت دھوکے باز ہوتے ہو، بہت فراڈ ہوتے ہو، تمہاری زبان کا، تمہاری تجارتی معاملات کا کوئی یقین نہیں ہے، وشواس نہیں کرتے لوگ۔ آج کیا ہے؟ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر، اور تم گائے کی پونچھ پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ گائے، بھیڑ، بکری، بیل، اسی کی تجارت میں اپنے آپ کو کیا کرو گے؟
لگائے رکھو، اس کے آگے کی تمہاری سوچ ہی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتی پر خوش ہو جاؤ گے۔ آج دیکھیں ہمارے پاس 100 بیگھا، ہمارے پاس 200 بیگھا، ہمارے پاس 50 بیگھا، اسی کی کھیتی میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ایک دم سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان ہو چکے ہیں۔ وَتَرَكْتُمْ بِالْجِهَادِ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے گریز کرو گے۔ جہاد کے بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے، وقت نہیں نکال سکتے۔ مال کی قربانی دو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ آج مال نکالنے پر موت آ جاتی ہے اللہ کے راستے میں۔ اتنی محبت ہو گئی ہے تمہیں دنیا سے، کل مر جاؤ گے ساری دولت یہیں رہ جائے گی۔ اللہ سے تجارت کرو، کام آئے گا۔ دنیا کی تجارت کرو گے یہیں رہ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَرَكْتُمْ بِالْجِهَادِ، اس وقت کیا ہوگا؟ لوگ جہاد کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج نہ ہم قولی جہاد، نہ فعلی جہاد، نہ مالی جہاد، نہ بدنی جہاد، نہ اولادی جہاد، کوئی جہاد نہیں کر پا رہے، نہ ہی وقت کا جہاد۔ دین سے والہانہ محبت کہاں پیدا ہوگی؟ یہ منبر رسول سے کہتے کہتے میں تھک گیا ہوں کہ اپنے معاشیات کو چھوڑو، کم سے کم عشاء کی نماز یہاں پڑھنے آؤ۔ تمہیں شرم نہیں آتی اتنی بڑی مسجد بنا کر کے تم بیٹھے ہوئے ہو، اور فجر کے اندر صرف 2 آدمی، غیرت مر گئی؟ تمہارا پیٹ اگر 2 دن بھوکا رہ جائے تم بد دعا نہیں دو گے؟ اتنی بڑی مسجد کا پیٹ خالی رکھتے ہو، یہ مسجد تمہارے لیے بد دعا نہیں کرے گی؟ اس کے بعد بھی تم عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو۔ ابھی بسا اوقات کبھی کبھی میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں یہاں، اتنی بڑی مسجد بنا لی، تمہیں شرم و حیا نہیں؟ کم سے کم اللہ کے لیے فجر کی نماز پڑھنے نکل جائیں، عشاء کی نماز پڑھیں، اللہ کے قرآن کو سنیں، ان کے درس کا مطالعہ کریں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے تمہیں، اور تم چاہتے ہو کہ ہم بلندیاں نصیب کریں، دنیا کے تمام اقوام پر اللہ رب العالمین ہمیں فوقیت سے نوازے۔ کہاں سے نوازے گا؟ تم اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے اور اللہ تمہیں تمام دنیا پر فضیلت دے۔ صحابہ نے پوری زندگی اللہ کے لیے نکالی، اس کے بعد اللہ نے پاؤں میں چپل نہ ہونے کے باوجود بھی کسرا کا تاج عطا فرمایا تھا، اور تمہارے پاس تو پاؤں میں جوتے بھی ہیں لیکن تمہاری حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے۔ وَتَرَكْتُمْ بِالْجِهَادِ، جہاد چھوڑ دو گے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین تمہارے اوپر میں ذلت نصیب کرے گا۔ آج آپ دیکھو، حدیث کے آئینہ میں اپنی زندگی کا مشاہدہ کرو۔ وَلَا تَنْزِعُوهُ، اور اس وقت تک اللہ تمہاری عزت بحال نہیں کرے گا حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم اس کے دین کی طرف نہ لوٹاؤ۔ عزت چاہتے ہو دین کی طرف آؤ، دنیا سے محبت کرو لیکن اس کی حد تک، اتنی محبت نہیں کہ دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے۔ اس لیے لوگوں، خود بھی دین سے والہانہ محبت کرو، اپنی اولاد کو کرواؤ، اپنی ماں اپنی بہنوں کو اس بات کی طرف ابھارو، دین سے محبت کرے، اس کی طرف اپنے اقدام کو بڑھائے، مسجدوں کو آباد کرے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمہاری مسجدیں تو خالی ہے، کہاں اللہ پر ایمان ہے تمہارا؟ کہاں آخرت پر ایمان ہے؟ تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور کہتے ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر مسجد بنائی کیوں؟ مسجد بنائی کیوں؟ گھر ہی میں نماز پڑھو۔ اس لیے جب مسجد بنائی ہو مسجد کو آباد کرو، مسجد کے اندر میں امام کو رکھا ہے اور اس بنیاد پر کہ وہ ہمیں درس قرآن دے گا، درس حدیث دے گا، ہمیں ابھارے گا۔ اگر وہ تمہیں اس بات کی دعوت دے تو آؤ، اللہ کے دین کا مطالعہ کرو،
قرآن میں اللہ تم سے کن کن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، سنو تو صحیح۔ ایک بات تمہارے دل کو لگ جائے گی، تمہاری کایا پلٹ جائے گی، تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ نہیں سنا، ایک بات نے انہیں پلٹ دیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر میں دین کی محبت پیدا کروا دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین دنیا کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی ہمارے قلب کے اندر میں جمع دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا سچا اور کامیاب سپاہی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔